الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 610 عیسوی تھی اور اگست کی کوئی تاریخ تھی۔ جبل نور کے غار میں جبریل امین آئے اور وحی لائے۔ اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ملنے والا ہے۔ انہوں نے وحی دی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب رسول کی حیثیت سے ہوا اور نبی بنائے گئے۔ غالباً 27ویں شب تھی رمضان کی، یہی مہینہ تھا، اور اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسول عطا کیے جو اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کے ہاتھ میں قرآن دیا، یہ دوسرا بڑا انعام ہے۔ اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے ایک حصے میں 15 سال ہو چکے تھے خدیجہ الکبریٰ سے شادی کو، تو آپ کچھ خواب دیکھنے لگے تھے، اور وہ خواب بالکل سچے ہوتے تھے، دوسرے دن میں صاف نظر آ جاتے تھے دن کی روشنی میں۔ دھیرے دھیرے تہنس کی طرف آپ کا ذہن چلا، تنہا رہیں، کوئی پاس نہ ہو، یاد کریں اس خدا کو، رب کو۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ جبریل امین نے آ کر یہ کہا، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ سوچئے، اپنے رب کے نام سے، اللہ کے نام سے پڑھو، یہ کہا نا، اقرا بسم ربک۔ تو آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ رب کون ہے، یہ تو نہیں کہا نا۔ اس کے معنی رب کو جانتے تھے، اپنے خالق کو جانتے تھے، رب کو جانتے تھے کہ میری پرورش کون کر رہا ہے۔ تو پیدائشی طور پر آپ مسلم تھے، اللہ کو جاننے والے تھے۔ اب یہ کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، دین کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں، یہ آپ نہیں جانتے تھے، لیکن اتنا تو جانتے تھے کہ رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے شرک سے نفرت تھی آپ کو، کبھی مشرکین کے کسی کام میں شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ خواب آپ دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد وحی آئی تو آپ گھر آئے، اور گھر آ کر یہ کہا خدیجہ الکبریٰ سے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، خدیجہ مجھے جان کا خوف ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے انتظار کے بغیر کہا، یا محمد واللہ لا یخزیک، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، بے سہارا نہیں چھوڑے گا، آپ ضائع نہیں ہوں گے۔ یہ بات خدیجہ الکبریٰ نے اس لیے کہی کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ شخص کس کردار کا ہے، کس مقام کا ہے، کیا عظمت ہے اس کی، اور سمجھ گئیں کہ اللہ کی وحی ان پر آئی ہے۔ چنانچہ فوراً ان کو لے کر گئیں اپنے چچا کے پاس، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس۔ وہاں اس لیے لے کے گئیں کہ سمجھ گئیں کہ وہی ہے، اور وہی جانتے ہیں اسے۔ تو انہوں نے بتایا کہ صاحب یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور میری عمر تو اب ضعیف ہے، میں عمر بہت ہو گئی ہے، اگر میں اس وقت ہوتا اور جوان ہوتا تو ضرور آپ کا ساتھ دیتا جس وقت آپ کے شہر والے آپ کو آپ کے شہر سے نکالیں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کیا واقعی مجھے میری قوم نکال دے گی میرے ملک سے، میرے شہر سے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے توحید پیش کی ہو اور قوم نے اس کی دشمنی نہ کی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ کاش میں ہوتا یا میں اگر رہوں تو آپ کا پورا بھرپور ساتھ دوں گا۔ چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر ایک خاص بات ہے جو نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اور اس کی دلیلیں دی انہوں نے۔ ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دلیل یہ دینی چاہیے تھی کہ آپ تو اللہ سے اتنے قریب ہیں کہ رات رات بھر غار حرا میں اس کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، کہا یہ کہ آپ کو اللہ اس لیے ضائع نہیں کرے گا کہ آپ معذوروں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، یتیموں کے کام آتے ہیں، بے سہارا لوگوں کے کام آتے ہیں، بے روزگاروں کے کام آتے ہیں، کما کے ان کو پہنچاتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو آپ تو اللہ کی دنیا کی ضرورت ہیں، آپ کو اللہ ضائع کیسے کر دے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی قوم کی ضرورت بن جائے تو پھر اللہ نگرانی فرماتا ہے۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے بھیجا تھا کہ آپ اس ملک کی ضرورت بن جائیں، اور اگر ضرورت بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ خصوصی عنایات فرمائے گا، خاص عنایات اور خاص مدد فرمائے گا، اور وہ سب کچھ دے گا جو پیغمبروں کو دیا کرتا ہے۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ فرشتے نے آ کر یہ کہا اقرا، پڑھو، یہ نہیں کہا کہو۔ اگر کہو کہتے تو آپ کہنے لگتے، کہنے میں کیا پریشانی تھی؟ کہا پڑھو، تو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پڑھی جاتی ہے وہ چیز جو لکھی ہو، تو کوئی لکھی ہوئی چیز تھی تو یہ قرآن کا یہ حصہ کسی چیز پہ لکھا ہوا تھا جو پڑھنے کے لیے آپ سے کہا گیا، اور آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے 3 بار بھیجا آپ کو، بہت سخت تکلیف ہوئی آپ کو، 3 بار بھیجنے کے بعد چھوڑا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا، پڑھا۔ اور پڑھنے کا مفہوم ایک اور بھی ہے، استاد شاگرد سے کہتا ہے پڑھو تو قاعدہ پڑھاتا ہے، سپارہ پڑھاتا ہے، اور ایک پڑھنے کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، جو تمہیں دیا گیا اس کی تلاوت کرو، یعنی پڑھ کر سناؤ لوگوں کو، قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناؤ، یہ مفہوم بھی ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے مجھے اپنا منتخب کر لیا ہے اور اپنا کلام میرے پاس بھیجا ہے، اس کا کلام میں سنا رہا ہوں پبلک کو، اور اس کی کلام کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، میری نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو بندہ اللہ کا کلام سنا رہا ہے، اب اگر کوئی بندے مخالفت کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے کلام کی کر رہے ہیں، اس لیے ہوش میں آؤ، غور سے سنو، تمہارے اللہ کا کلام ہے، تم سب کا رب ہے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک خاص بات، خلق، اس نے پیدا کیا ہے۔ اس کی بات مفعول نہیں ہے، کس کو پیدا کیا؟ خلق کے بعد پیدا کیا ہے کس کو؟ اس مفعول کو ظاہر نہیں کیا جس کو پیدا کیا۔ اس کے معنی یہ پوری کائنات کو، تمام کائنات کو بھی اور تمہیں بھی، یہاں سے بتایا آپ نے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کا کلام پڑھا جائے۔ پھر فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا اللہ نے
کائنات پیدا کی اور اس میں خاص چیز جو پیدا کی ہے وہ انسان ہے جو عظیم تر ہے. خلق الانسان من علق، اور پھر ایک اشارہ دیا کہ انسان کو ایک پھٹکے سے پیدا کیا ہے، گوشت کی ایک بوٹی سے. گوشت کی ایک بوٹی سے پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ نطفے سے پیدا کیا. نطفے کے بعد ایک حصہ نطفے کے بعد بنتا ہے، بوٹی بنتی ہے، پھٹکا بنتا ہے. تو اس طرف اشارہ کیا کہ بھئی اور آگے بڑھے گا یہ سلسلہ. تو جو پھٹکے کو ماں کے پیٹ میں بہترین انسان بناتا ہے اس کی طرف متوجہ کیا انسان کو. اس کو قرآن نے یوں کہا ہے یخلق فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. وہ اللہ پیٹ میں ماں کے تمہیں پیدا کرتا ہے، بناتا ہے. خلقا من بعد خلق، ایک خلق کے بعد دوسری خلق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت، دوسری کے بعد تیسری کیفیت. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں. پیٹ کا اندھیرا ہے، پھر رحم کا اندھیرا ہے، پھر ایک جھلی ہے لپٹی ہوئی. 3 اندھیریوں میں انسان بن رہا ہے، اندھیرے میں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں سوائے میرے دخل کے اس پیدائش میں، اس تخلیق میں میرے سوا کسی کا دخل نہیں. حد یہ ہے کہ اس ماں کا دخل بھی نہیں ہے جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے. اگر اس ماں کا ذرا بھی دخل ہوتا تو کسی کا بچہ کانا نہ پیدا ہوتا. کیسے ہوتا؟ بہتر سے بہتر تصویر سوچ، ماں کا بھی کوئی دخل نہیں. جس یخلقکم فی بطون امہاتکم یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تمہاری تصویر کشی میں کرتا ہوں، تصویر میں بناتا ہوں تمہارے ماں کے پیٹ میں جیسی میں چاہتا ہوں. جیسا اللہ چاہتا ہے وہ شکل دیتا ہے، وہ صورت دیتا ہے، کسی کا کوئی دخل اس میں نہیں. تو اشارہ اس طرف ہے کہ وہ ایک واحد رب جو ہے اس کے نام سے پڑھو. اور آج ہی نہیں، جب قرآن تلاوت کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھو اسے. دوسری بات یہ کہی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان جو پیدا کیا ہے تو اور مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو بھی پیدا کیا ہے. تو انسان میں اور مخلوق میں فرق یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی اور کسی کو علم کی صلاحیت نہیں دی. یہ انسان کا خاصہ ہے. پھر اس سے اور کرم یہ کیا ہے کہ صرف گویا سیکھنے کی صلاحیت نہیں دی، لکھنے کی صلاحیت بھی دی ہے. اور یہ قلم نہ ہوتا تو یہ کتابوں کے تحفظات نہ ہوتے، لائبریریاں نہ ہوتی، یہ کتب خانے نہ ہوتے، یہ پچھلی کتابوں کے محفوظات نہ ہوتے، قرآن بھی محفوظ نہ ہوتا. سارا کچھ دار و مدار قلم پر ہے. یہ قلم کے فن سکھایا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو. تو یہ کتنا بڑا کرم ہے. وہ اللہ اکرم ہے، کریم ہی نہیں اکرم ہے، بہت زیادہ کرم فرمانے والا ہے. اور اس کرم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس نے انسان بنایا. جانور بھی بنا سکتا تھا، کیڑا بھی بنا سکتا تھا، انسان بنایا. دوسرا کرم یہ ہے کہ اس نے علم دیا، کسی کو علم نہیں دیا، علم کی صلاحیت دی. اور علم کی صلاحیت میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو وہ صرف روزہ نماز کا علم نہیں ہے، وہ کائنات کا علم ہے. اس دنیا میں رہو کیسے، برتو کیسے، اسے استعمال کیسے کرو، اس کا پورا علم دیا انسان کو. بالقوہ سارے انسانوں کو دیا ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، بالقوہ ان کو علم دیا. اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے روزہ نماز کا علم انہیں دیا، قرآن میں نہیں ہے یہ کہیں. آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء کلہا،
تمام چیزوں، کائنات کی تمام چیزوں کے اسماء انہیں سکھائے، اور زبانیں دار و مدار زبانوں کا اسماء پر ہے۔ آپ عربی بالکل نہ جانتے ہو نا، اور ریاض میں چلے جائیں، صرف نام جانتے ہوں، خبز، تو اس دکاندار سے کہیے خبز، تو وہ خبز دے دے گا اٹھا کے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں خبز مجھے دے دیجیے پیسے دوں گا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسماء سے سارے علوم پھیلتے ہیں۔ تو تمام کائنات کے علوم سکھائے آدم علیہ السلام کو بالقوہ۔ دھیرے 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 جیسے حالات بنتے گئے، اکتشافات کرتے گئے، انکشافات ہوتے گئے، اور آج کے دور میں آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں پتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ کیا ان کی اولاد نے کہاں کارنامے انجام دیے، کیفیت اس وقت کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہی تو ہے نا جس کو یہ دیے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جو انسان کو معلوم نہیں تھا وہ سارا علم انسان کو دے دیا گیا۔ چنانچہ آپ سوچئے تو صحیح، ایک ایک چیز پر غور کیجئے کہ انسانوں کو تمام زمانے کی بوٹیاں، ان کے خواص، ان کے فوائد کس نے بتائے؟ کہاں سے ڈاکٹر بنے، حکیم بنے، فلاں بنا فلاں بنا، ساری چیزیں بتائیں۔ پھر ایک کرم یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ 9 بنو نعمتیں پیدا کی۔ نعمتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھی اندازہ ہوگا کیا کیا نعمتیں بنائی اللہ نے۔ اور وہ جو دسترخوان پر نعمتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ ایک اور دیا سورہ یاسین میں کہ بنائی تو ہم نے، لیکن ان کے مرکبات سے تم نے بھی طرح طرح کی چیزیں بنائیں، تمہارے ہاتھوں نے ہی بنائیں، ہے نا۔ اللہ نے جو بنائی وہ تو بنائی، لیکن ان مفردات سے مرکبات تم بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے، کیا کیا مزے کی چیزیں بناتے ہو۔ تو یہ معلوم یہ عالم جو انسان کو معلوم نہیں تھا، سب اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اس دنیا میں رہنے کے سارے طریقے بتائے۔ یہاں تک یہ 5 آیتیں ہیں، یہ نازل ہوئیں، سب سے پہلی وحی یہی ہے۔ تمام امت کی اکثریت کے علماء کی اکثریت، جمہور اکثریت کا یہ فیصلہ ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہ یہ 5 آیتیں ہیں۔ ان 5 آیتوں نے آپ کی امت کو تشکیل دیا ہے۔ یہ امت مسلمہ جو بیٹھی ہوئی ہے یہاں، اس کو تشکیل دیا ان 5 آیتوں نے۔ یہیں سے آغاز ہوا ہمارا، ہوا ہے اقرا سے، پڑھو لکھو قلم سے۔ پڑھنے لکھنے والی امت ہے یہ، اور جب تک یہ پڑھنے لکھنے میں آگے رہے گی دنیا اسی کے قبضے میں رہے گی۔ جب پڑھنے لکھنے میں پیچھے چلی جائے گی دنیا اس کے قبضے سے ختم ہو جائے گی۔ جب تک آپ پڑھنے لکھنے میں، پڑھانے لکھانے میں اور دنیا کو سبق دینے میں والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا، اور جب پڑھنے لکھنے میں پیچھے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے پیچھے ڈھکیل دیا۔ ہم تقریباً ہندوستان کے ہندوؤں سے 100 سال پیچھے ہیں تعلیم میں، مگر یہ پچھلے 60 سال ہمارے بڑے مبارک گزرے۔ پچھلے 60 سالوں میں ہندوستان میں، بھارت میں مسلمانوں نے غیر معمولی ترقی کی ہے تعلیم میں۔ جو لوگ جانتے نہیں تھے پڑھنا لکھنا کیا، ان کے بچے پڑھنے لگے الحمدللہ۔ تو دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب یہ پارٹیشن کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں 50 سیٹیں تھیں ڈاکٹری کی، میڈیسن کی 50 سیٹیں تھیں، 7-8 ہوتے تھے مسلمان، اب 100 سیٹیں ہیں، 72 73 62 63 مسلمان ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، لیکن یہ انسان اس وحی کے آگے گردن جھکائے، اسے قبول کرے
اسے مانے، تو ایسا نہیں ہے۔ مکے میں جب یہ سنائی گئی یہ آیتیں تو ایک انسان اٹھا، اس نے طغیانی اور سرکشی اور بغاوت کی۔ استغنا، اس نے سوچا کہ میں تو ان چیزوں سے بالا تر ہوں، دولت بھی اس کے پاس تھی، سرداری بھی اس کے پاس تھی، قیادت بھی اس کے پاس تھی، شہرت بھی اس کے پاس تھی۔ اس کبر میں، غرور میں وہ مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا سب کچھ میرے پاس ہے، میں محمد کی بات کیوں مانوں؟ ان الی ربک الرجع، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اسے رب کے حضور آنا ہے، یہ بھولا ہوا ہے۔ اس نے یہ سمجھ رکھا کہ رب کے حضور جانا نہیں ہے۔ بدترین چیز ہے کبر۔ جب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، سیادت ملتی ہے، قیادت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، تو وہ غرور میں مبتلا ہو کر وہ دین کے آگے گردن نہیں جھکاتا۔ ان الی ربک الرجع، لازماً اللہ کی طرف جو رجوع کرنا ہے، جانا ہے، اللہ کے حضور سب کو حاضر ہونا ہے۔ اور آیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ جو آیتیں ہیں ادھر ہیں آیتیں، یہ تقریباً 14، 5 آیتیں وہ ہو گئیں جو الگ نازل ہوئیں پہلے، اور یہ 14 آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ یہ اس وقت نازل ہوئیں جب نبوت کی چوتھا سال یا 5واں سال تھا۔ اس وقت حرم کعبہ میں نماز پڑھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جایا کرتے تھے۔ جو نماز اللہ نے انہیں سکھائی تھی، جس انداز سے سکھائی تھی، وہ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں۔ اس میں سجدہ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے سجدہ بھلا دیا تھا۔ سجدہ جب کرتے دیکھتے تھے تو ابو جہل آیا، اور اس کے غصے کی انتہا نہیں رہی کہ یہ کوئی نیا دین سیکھ رہا ہے محمد۔ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سجدہ کرتے ہو اور اللہ کی عبادت نماز پڑھتے ہو یہاں، آئندہ یہ نہ پڑھنا یہاں۔ آئندہ اگر تم نے یہاں نماز پڑھی، تمہاری گردن پر جب سجدے میں ہوگے، تمہاری گردن پر پیر رکھ کر کچل دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑکا اور کہا تیری کیا مجال ہے کہ یہ کر سکے؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں، سب سے بڑی جمعیت میرے ساتھ ہے، بھیڑ بھاڑ میرے ساتھ ہے مکے کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے ہوئے تھے، وہ قریب آنا چاہا، اس نے قریب جب پہنچ گیا تو پھر پیچھے ہٹنے لگا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا ابو جہل کیا ہوا؟ تم تو رسول کے پیر پر، سر گردن پر پیر رکھنے گئے تھے، سر دبانے گئے تھے، کیا ہوا؟ کہا آگ کی خندق تھی، اس میں پر تھے، اور اس سے مجھے ہکال رہے تھے وہ، اور مجھے تو خطرہ تھا اپنی جان کا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے سنا، فرمایا کہ اس کی تکہ بوٹی کر دیتے فرشتے اگر یہ آگے بڑھتا، میرے قریب آتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تم جاؤ فرعون کے پاس، میرا کام کرو، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم میری نگاہوں میں ہو، کوئی ٹیڑھی نگاہ سے تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ یاد اللہ کی مزدوری پر انسان لگ جائے، اللہ کا مزدور بن کر، اور اس کی دین کی مزدوری کرنے لگے، تو پھر اس کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ارأیت الذی ینہی، تم نے دیکھا اس گدھے کو، کم وقت انسان کو، ینہا روک رہا تھا نماز سے، عبدا اذا صلی، میرا بندہ جب نماز پڑھ رہا تھا وہ روک رہا تھا۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اسے سوچنا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو کام کر رہا ہے یہی اللہ کی مشیت ہو، اللہ کی رائے یہی ہو، اللہ کی ہدایت یہی ہو، یہ بھی تو سوچ سکتا تھا۔ او امر بالتقوی، یا یہ وہ بندہ ہو جو پورے ملک کو اور پورے عرب کو، پورے مکہ کو تقوی کی تعلیم دے رہا ہے، یہی سوچنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ یہ تو معلوم تھا کہ یہ صادق ہے، امین ہے، کردار پر اسے کوئی داغ نہیں ہے،
اور یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے بارے میں رائے سما مکے کی یہ تھی کہ ان سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے، یہ تو رائے تھی۔ چنانچہ دلیل کے طور پر بھی آپ نے پیش کیا تھا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے پہلی زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا ہوں۔ آج کیا ہو گیا؟ آج میں توحید پیش کر رہا ہوں، آج جب دعوت پیش کر رہا ہوں۔ ارأیت ان کذب وتولی، تم نے غور کیا اس نے جھٹلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، منہ پھوڑ لیا اس سے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اسے یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے اللہ کی پکڑ سے کہاں جائے گا یہ۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، اور اب اگر یہ باز نہیں آیا، پھر نے اس نے یہ ارادہ کیا تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر ہم، وہ پیشانی جو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اس سے پکڑ کر ہم اسے گھسیٹ لیں گے اور اسے فنا کر دیں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اس نے رسول سے یہ کہا تھا کہ سارے میرے حامی مکے والے بلائے اپنے حامیوں کو، سارے حامیوں کو بلا لے۔ سند الزبانیہ، یہ اگر اپنے حامیوں کو بلائے گا تو محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام فرشتے جو دوزخ پر مقرر ہیں وہ مقابلے کے لیے آ جائیں گے، وہ سپاہی آ جائیں گے، وہ فوج آ جائے گی۔ سند الزبانیہ، ہم بلا لیں گے زبانیہ کو، زبانیہ کہتے ہیں ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہیں، سپاہی ہیں وہاں کے۔ اس کے بعد ایک بات کہی ہے، وہ آپ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے کلا لا تطعہ، ہرگز نہیں۔ اگر دین سے کوئی تمہیں روکنا چاہے کسی ملک میں، کہیں بھی، کبھی بھی، لا تطعہ، تو ہرگز مت رکنا۔ اطاعت صرف اللہ کی کرنا، عبادت صرف اللہ کی کرنا۔ اس لیے کہ کسی ملک میں بھی تم رہو، ملک مطلوب نہیں ہے، مطلوب دین ہے۔ دین جا رہا ہو تو ملک چھوڑ دو۔ ملک بدلا جا سکتا ہے دین کے لیے، دین نہیں بدلا جا سکتا ملک کے لیے۔ رہائش کے لیے تم دین بدلو، یہ ممکن نہیں۔ یہ تمہاری مخالفت کریں، دین پر عمل نہ کرنے دیں، سجدہ نہ کرنے دیں، لا تطعہ، تو ہرگز قبول نہ کرنا۔ واسجد واقترب، اللہ کے سجدے کرو اور اللہ سے قربت تلاش کرو، اس لیے کہ سجدے میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بندہ اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ اسے ضائع ہونے دے گا؟ کبھی نہیں ضائع ہونے دے گا۔ تو اس لیے کسی ملک میں بھی ہم رہیں، دین پر عمل کرتے ہوئے رہیں تو زندہ رہیں، ٹھیک ہے، رہنا ہے، لیکن دین پر عمل کرنے کے امکانات نہ ہوں تو پھر وہ ملک رہنے کا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے قرآن میں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، فرمایا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، تم امت مسلمہ تو ہو، لیکن تمہاری اس وقت اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اگر تم اسے نہ پکارو۔ تم اسے اگر نہ پکارو تو رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ تم کس گڈھے میں گرتے ہو، کہاں تباہ ہوتے ہو، کون تمہیں مارتا ہے؟ اور جب جب ہم تباہ کیے گئے، جہاں جہاں ہم نے رب کی پرواہ نہیں کی، اس کو نہیں پکارا۔ آپ غور کریں، جب جب ہم پر آفت آئی کہیں، وہ اسی وقت آئی جب ہم نے اس کو نہیں پکارا، اسے چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم گئے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، یہ دو باتیں یاد رکھیے آخر کی، کہ کبھی بھی شرک کی، کفر کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ہر حال میں سجدے اللہ کو کرنا ہے، قرب اسی کا تلاش کرنا ہے۔ اور اگر یہ نہ کر سکے تو ہمارا رہنے کا فائدہ کیا؟ دین نہ رہا ہمارے پاس تو ہماری امت کو، اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہماری، اور ہم بھی کیا رہے؟ ہمارا جو کچھ قیمت ہے، ہماری جو کچھ قدر ہے، وہ اسی وجہ، اسلام کی وجہ سے تو ہے، دین کی وجہ سے۔ دین ہمارے پاس نہیں رہا تو کیا رہ گیا؟ وجود تو بہت سے لوگوں کا ہے دنیا میں، انسان تو بہت ہے، تو ہمارا سارا دار و مدار جو، ہماری ساری قدر و قیمت جو ہے وہ دین کی وجہ سے ہے، اس سجدے اور قربت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ سجدہ بھی ہوتا رہے، قربت بھی ہوتی رہے۔ یہ آیت سجدے کی ہے، اب وضو تو ہوگا، یہیں سجدہ کر لیجئے، اپنا اپنا سجدہ کر کے چلے جائیے، پھر یاد رہے نہ رہے۔
کیا ارادہ ہے کچھ سوال